بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے غیر ذوی العقول اشیاء اور عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غیر ذوی العقول اشیاء سے مراد کیا ہے۔ جو بھی چیزیں ہمیں اس کائنات میں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی عقل کے بل بوتے پر اچھا کو اچھا کہتے ہیں اور برے کو برا کہتے ہیں۔ وہ جیسے انسان ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جیسے جن ہیں، وہ چیزیں جنہیں اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے انہیں ذوی العقول اشیاء کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیزیں وہ ہیں جنہیں
عقل نہیں دی گئی، یعنی ہمارے نقطۂ نظر سے۔ جیسے جانور ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، ان کو غیر ذوی العقول اشیاء کہا جاتا ہے۔ یہ جو تقسیم ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی، یہ ہماری نسبت سے ہے۔ یعنی ایک بادشاہ ہے اور زمانہ اس سے ڈرتا ہے، لیکن ایک پتھر کو کیا پتہ کہ یہ کیا ہے، ایک درخت کیا جانے کہ یہ کیا ہے۔ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، پتھر کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ اس کے مقام سے کوئی واقف نہیں ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، ہر چیز میرے رب کی عظمت کو خوب جانتی ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اسی طرح پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات میں پائی جانے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پر جن لوگوں میں عقل کا غلبہ تھا، غلبہ مین جنہوں نے عقل کو اس کی حد سے بڑھ کر مقام دے دیا۔ عقل جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اس دائرہ سے باہر نہیں آ سکتی عقل۔ اگر کوئی بندہ عقل کو اس دائرہ سے باہر لانا چاہتا ہے تو دراصل وہ ایک گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں یہ بات واضح فرما دی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن کریم سے وہ ہدایت پائیں گے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو انسانی حواس خمسہ اور عقل سے مابرا چیز ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عقل کی تحقیر نہیں کی، بلکہ عقل کی حدود کا تعین کیا ہے کہ تمہاری عقل تمہیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ زکوٰۃ کیوں دینی ہے، اس میں غربہ پروری ہے، اس میں ارتکاز دولت کی ممانعت ہے، اس میں گردش دولت کا پیغام ہے، لیکن تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ مغرب کے 3 فرض کیوں ہیں اور عشاء کے 4 کیوں ہیں۔ فجر جو کہ ورزش کا ٹائم ہوتا ہے اس کے 4 فرض کیوں نہیں رکھے گئے، اس کی 17 رکعتیں کیوں نہیں رکھی گئیں، تمہاری عقل یہ نہیں بتا سکتی۔ تو عقل کی ایک حد ہوتی ہے۔ جن بندوں نے عقل کو اس سے بڑھ کر مقام دینے کی کوشش کی، نیت ان کی جو بھی تھی، نیت کے حال پہ ہم بحث نہیں کرتے، نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے قرآن مجید کو وہ معنی پہنچا دیے، وہ معنی پہنانے کی کوشش کی جو قرآن و سنت کی روح کے خلاف ہیں۔ جیسے معتزلہ تھے، آج کل بھی بہت سے مختلف ناموں سے اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں،
اب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے عقل کو اس کے حد سے بڑھ کر مقام دیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو اللہ کی تسبیح ہے ہر چیز بیان کرتی ہے، اس سے مراد تسبیح حالی ہے، کالی نہیں ہے۔ تسبیح کالی کیا ہے؟ جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور تسبیح حالی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دیا کہ تیرا یہ راستہ ہے، یہ تیرے طلوع و غروب کا شیڈول ہے، تو سورج اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتا، تو سورج کا اللہ کا حکم ماننا دراصل اللہ کی تسبیح ہے، اور یہ تسبیح حالی ہے، کالی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں تسبیح سے مراد تسبیح قولی نہیں ہے بلکہ تسبیح حالی ہے، کہ کائنات میں اللہ نے جس کو جو فرض منصبی دے دیا، جو ذمہ داری لگا دی، اسی کے مطابق وہ کام کرتی ہے۔ ان کا جو یہ استدلال ہے یہ اس آیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اس سے مراد یہ ہوتی کہ سورج کی تسبیح قولی نہیں ہے، حالی ہے، کہ جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا وہ کرتا ہے، یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، پھر یہ جملہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تسبیح حالی تو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں جس کو جو حکم دے دیا وہ اس کے مطابق چل رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بے جان پتھر سبحان اللہ کیسے کہے گا، ایک درخت کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ تو قرآن کریم کا یہ جملہ کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، یہ اس چیز پر دلیل ہے کہ کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور صرف حال سے نہیں بلکہ بول کے بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی کے گن گاتی ہے۔ سامعین محترم، اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے ان چیزوں کی تسبیح کو ہم سے اوجر رکھا ہے، ورنہ کائنات کا نظام ہی نہ چل سکتا۔ اگر آپ سن لیں کہ یہ مٹی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم اس پہ کیسے پاؤں رکھیں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو غیر ذوی العقول اور ذوی العقول کی جو تقسیم ہے وہ میری اور آپ کی نسبت سے ہے، میرے رب کی نسبت سے نہیں۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ بندہ بھی اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہے اور بے جان پتھر بھی اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ سامعین محترم، اب آگے آ جائیں کہ پھر اس میں عظمت و شان مصطفیٰ کا پہلو کیسے آئے گا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز، بندہ نہیں، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتی ہے وہ اللہ والوں کی عظمت کو بھی سمجھتی ہے۔ اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی عظمت کو بھی سمجھا جائے جن کے ساتھ اللہ محبت کا معاملہ فرماتا ہے اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ایک اور پس منظر میں اس چیز کو لیں۔ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے
آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ نہیں کہ ورفعنا ذکرک، نہیں، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے، یہاں پر جو لکا ہے نا، اس کا معنی ہے اے لردائے کا ولے استردائے کا، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا جو نقطہ عروج ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب علامہ قرطبی نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ معلوم کریں کہ ذکر کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ ہی تیرا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اب جو اللہ کا ذکر ہے وہ صرف اذانوں میں نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر صرف نمازوں میں نہیں ہوتا۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور یہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ چیز ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور موجودہ اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ دریا کی موجیں اللہ کا ذکر بھی کرتی ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کا ذکر بھی کرتی ہیں۔ یہ عظمت و شان مصطفیٰ ہے غیر ذوی العقول چیزوں میں۔ سامعین محترم، اب دیکھیے، یعنی ایک سوچ ایسی ہمارے ہاں ڈیولپ ہوئی، اور نفسیات والے کہتے ہیں احساس برتری بھی احساس کمتری ہوتا ہے، احساس برتری بھی احساس کمتری ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑوں کی توہین کرتا ہے، اپنے خیال میں تو وہ برتری کا احساس کر رہا ہے، لیکن یہ چیز اس کی کمینگی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں، یعنی جن لوگوں نے کہ جی یہ چیز ہماری عقل میں، معجزات کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا کہ جی عقل ہماری، اس میں ہماری عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت کا انکار کر دیا کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی۔ او بھائی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ عقل تمہارا نبی ہے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم نے عقل کا کلمہ پڑھا ہے؟ عقل قرباں کن و پیش مصطفیٰ، عقل کو مصطفیٰ کی دہلیز پہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ عقل کے دائرہ کار کا تعین ہے۔
سامعین محترم، اب یہ کہہ دینا کہ جی اس میں کوئی مجاز پایا جاتا ہے یا اس کو کوئی اور رنگ دے دینا، دیکھیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جب تک کوئی قرینہ مانعہ نہ ہو لفظ کو اس کے ظاہر سے نہیں پھیرنا چاہیے۔ اگر لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیرتے چلے جائیں گے تو حق اوجل ہوتا چلا جائے گا۔ تعویل حق ہے، میں تعویل کا انکار نہیں کرتا، تعویل حق ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا تعویل نہیں ہوگی وہ بھی غلط کہتے ہیں، تعویل حق ہے، لیکن تعویل کی ایک حد ہے۔ جہاں کوئی قرینہ مانعہ ہوگا وہاں تعویل کی جائے گی۔ سامعین محترم، مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بھٹکا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر تعویل کرنی پڑے گی کہ اندھا سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہے، کیونکہ جو آنکھوں کا اندھا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ جانے اس اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیوں؟ تعویل حق ہے، لیکن تعویل وہاں کیجئے یہاں کوئی قرینہ مانعہ آ جائے۔ تو یہاں اس مقام پر یہ کہہ دینا کہ جی تسبیح سے مراد حالی تسبیح ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات کو پھیر دینا کہ آپ کے ذوق کے مطابق نہیں ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو قرآن کریم کو جب تک اس کے ظاہر پہ رکھنا ممکن ہوگا اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا آ جائیں آپ سیرت کی طرف آ جائیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تناہی کا معنی ہے گنتی کرنا، شمار کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانیں دی ہیں کہ گنتی کے عدد ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی شانیں ختم نہیں ہوتی۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تو آپ کی سیرت میں چھپا ہوا ہے، آپ کے پیغام میں، آپ کے کام میں، معجزات کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی اگر معجزات ایسی ہی چیز تھے تو اللہ نے عطا کیوں کر دیے تھے؟ اللہ نے دیے کیوں تھے؟ تو معجزات میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں معجزات میں منحصر نہیں، لیکن معجزات میرے پاک نبی کی شانوں کا ایک پہلو ضرور ہے۔ آپ زمان و مکان کی حدیں ختم ہوئیں تو یہ کھلا، آپ کے ہر مقام پر آپ کا نام اور ہے۔ اتنی عظمت کے پہلو ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو چیزیں غیر ذوی العقول ہیں وہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتی بھی ہیں اور سرکار کو سلام بھی کرتی ہیں۔ پھر آپ دو بڑے حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک اعلان نبوت سے قبل اور ایک اعلان نبوت کے بعد۔
یہ اعلان نبوت کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی تھی، نبوت کے اعلان کا حکم 40 سال کے بعد ہوا تھا، ورنہ سرکار اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کوئی بندہ کہے کیسے، میں کہتا ہوں مجھے کیسے سے غرض نہیں ہے، جب سرکار نے فرمایا کن تو نبی جان، میں نبی تھا، تو میں مانتا ہوں میرے آقا نبی تھے۔ میں تو اپنی انگلی میں چھپے ہوئے اللہ کی قدرتیں نہیں سمجھ سکتا، میں سرکار کی عظمت کے پہلوؤں کو کیسے سمجھوں گا؟ سامعین محترم، نبوت کے اعلان سے پہلے اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں ایک تو وہ کچھ ہوا نا جو سرکار کے میلاد پاک کے یا آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہوا کہ ستارے اس قدر قریب آ گئے، یوں محسوس ہوتا تھا ستقع علی الارض کہ جیسے زمین پہ گر پڑیں گے، ستارے قریب آ گئے آسمان سے۔ شاہ نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا اتر آئے ستارے روئے زمین پر، تیرا نقش کفے پا دیکھنے کو، تیرا نقش کفے پا دیکھنے کو، تجھے دیکھے نہ کیوں سارا زمانہ، کہاں ملتا ہے تجھ سا دیکھنے کو۔ ایک تو وہ چیز ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جب 6 آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کی طرف جاتے ہیں تو بحیرہ راہب کے پاس جا کے وہ لشکر، وہ قافلہ رکتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اب جو بحیرہ راہب ہے وہ اپنی عبادت میں مگر رہنے والا، راہب تو ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ تو دوستوں کی مجلسیں جماتا ہی نہیں ہے۔ جب وہاں قافلہ رکا، دوپہر کا وقت تھا، لوگ جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو درخت کے سائے میں لوگ سارے بیٹھ چکے تھے۔ جب سرکار وہاں پہنچے تو درخت نے اپنا سایہ ادھر کر دیا جدھر میری سرکار بیٹھے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر بحیرہ راہب نکلا، اس نے آ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم، یہ سید العالمین ہے اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور حضرت ابو طالب سے کہا انہیں شام نہ لے جائیں، یہودی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے کہا جب تم لوگ گھاٹی سے اتر رہے تھے نا تو درخت بھی تعظیم میں جھکے ہوئے تھے اور پہاڑ بھی تعظیم میں جھکے ہوئے تھے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہو گیا تھا تو پھر مکے والوں نے اسلام قبول کرنے میں توقف کیوں کیا تھا؟ جو لوگ اس وقت ساتھ تھے وہ تو پہلی دعوت پر ہی لبیک کہہ دیتے نا۔ اگر ستارے قریب آ گئے تھے تو مکے والوں نے توقف کیوں کیا تھا اسلام قبول کرنے میں؟ میں یہ بات عرض کروں گا کہ بھائی جو ایمان لانا ہے نا، ایمان لانا، اس کا تعلق دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا، طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اس کا تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔
تو کیا نمرود مسلمان ہو گیا تھا؟ ہجرت تو آپ نے اس کے بعد کی ہے نا. ہجرت کیوں کیا؟ وہ نہیں مانے تھے لوگ. چاند شک ہوا تھا سرکار کے زمانے میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. چاند شک ہو گیا تھا، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرے گا. لیکن کیا ابو جہل مان گیا تھا؟ نہیں. او بھائی، ماننے کا تعلق طلب کے ساتھ ہوتا ہے. جن میں طلب صادق تھی انہوں نے مان لیا تھا. اب سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اندازہ لگائیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تو عمر مبارک کی 6-7 سال اس کے لگ بھگ ہے. لیکن جب سرکار چلتے ہیں تو درخت آپ کی تعظیم کرتے ہیں، پتھر آپ کی تعظیم کرتے ہیں. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. کہ لوگوں، میں مکے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، میں مکے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میرے نبوت کے اعلان سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اب خدا را مجھے بتائیے کہ پتھر کو پتا ہے کہ رسول ہیں، درخت کو پتا ہے کہ رسول ہیں، پہاڑ جانتے ہیں کہ رسول ہیں، تو رسول کو نہیں پتا کہ میں رسول ہوں؟ کیا لاجک ہے اس بات کی یار؟ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گئے ایک مرتبہ پہاڑوں میں سے گزر رہے تھے، ہم جس پہاڑ کے پاس سے بھی گزرتے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا تھا. سامعین محترم، یہ غیر ذوی العقول چیزیں ہیں، پتھروں میں شعور نہیں ہے ہمارے اعتبار سے، درختوں میں شعور نہیں ہے ہمارے اعتبار سے، غیر ذوی العقول ہیں. لیکن ہر چیز میرے رب کی عظمت کو بھی جانتی ہے، رب کے محبوب مصطفیٰ کی عظمت کو بھی جانتی ہے. سامعین محترم، اب دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، کچھ لوگ مطالبہ کرتے تھے سرکار سے ضد کے طور پر، ضد کی طور پر، کہ جی ہم ایمان لے آئیں گے، یہاں پر نہر جاری کر دیں. ماننے کے لیے نہیں، ضد کے طور پر کرتے تھے. اور جو ضد کے طور پر کرتا تھا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ یہ میں محتاج ہوں، آپ محتاج ہوں گے کہ لوگ ہمارے حلقہ دوستی میں آئیں، حلقہ تعلقات میں آئیں. اللہ کا نبی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اللہ کے سوا. جو لوگ اس لیے مطالبہ کرتے تھے ضد دکھانے کے لیے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. لیکن جو لوگ طلب لے کے آتے تھے نا، اور اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے کوئی مطالبہ کرتے تھے، تو میرے کریم کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا. جیسا مطالبہ کرتے تھے سرکار ویسے اس کا دامن بھر دیتے تھے. اب دیکھیں، حضرت سلمان فارسی، سلام کیجئے ان کی عقیدت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو. وہ سرکار کو تک پہنچنے کے لیے کہاں کہاں سے گزرے، کتنا لمبا سفر کیا انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں میں 2 چیزوں کو آزمانا چاہتا تھا. ایک یہ کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ قبول کرے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی ان کے کاندھوں کے درمیان. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کچھ مال لیا
میں اپنے آقا سے چوری چلا گیا سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کا مال ہے، قبول فرمائیں۔ فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی پوری ہو گئی۔ پھر میں ہدیہ لے کے گیا، میں نے کہا ہدیہ ہے قبول فرمائیں، سرکار نے قبول فرمایا۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ مہر نبوت دیکھوں دو شانوں کے درمیان، اب وہ میں کیسے دیکھتا؟ ابھی اسلام تو قبول کیا نہیں، کوئی بے تکلفی تو ہے نہیں۔ ویسے بھی سرکار سے کہنا کہ اپنی پشت مبارک سے کپڑا اٹھائیں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں میں چلا گیا کہ میں دیکھوں کہ سرکار کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں سرکار ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، میں بھی وہاں چلا گیا۔ تو جنازہ پڑھنے کے بعد اب میں سرکار کے پیچھے ہو گیا کہ کسی طرح مجھے کوئی آئیڈیا ہو۔ جب سرکار نے میرے تجسس کو دیکھا تو اپنی پشت مبارک سے قمیض اٹھا دی۔ کہتے ہیں میں نے بوسے دینے شروع کر دیے، پیاسا کب سے چلا ہوا آب حیات پہ پہنچ گیا تھا۔ میں نے سرکار کے بدن اقدس کو چومنا شروع کر دیا۔ جو بندہ طلب صادق لے کے آتا تھا نا، میرے آقا اس کا دامن بھر دیتے تھے۔ ایک یہودی آ گیا جو میں بات کرنے لگا تھا، یہ تو بیچ میں ایک بات توضیحی طور پر آ گئی۔ یہودی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ایمان تو لاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو دو درخت ہیں نا، یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں، آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں۔ اب یہ یعنی رسول کریم علیہ السلام کا ہر بندے کی ایک طلب ہوتی ہے۔ ایک اہل علم بندہ اپنے حساب سے کوئی چیز دیکھتا ہے، عام بندے کا امتحان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پرکھنے کا کسی چیز کو۔ تو اقبال نے کہا تھا، اور اتنا خوبصورت شعر ہے یہ، اردو ادب میں آپ کو اس کا متبادل نہیں ملے گا۔ اس کی ذرا آپ گہرائی میں جانا، کبھی بیٹھ کے اس کو سمجھنا۔ اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو یہ ایک ہے، عقل غیاب و جستجو ایک ہے، عشق حضور و اضطراب یہ دوسرا ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ جو مدرس ہے وہ مقرر نہیں، عربی جانتا ہے انگلش نہیں آتی، انگلش جانتا ہے اردو نہیں، وہ عربی نہیں آتی، سیاست جانتا ہے دین نہیں آتا، دین جانتا ہے سیاست نہیں آتی، قرات جانتا ہے مسائل نہیں جانتا، مسائل جانتا ہے قرات نہیں جانتا۔ کوئی بندہ بھی آل ان آل تو نہیں ہوتا نا، لیکن یہ میرے پاک نبی کی شان ہے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیری ذات بن کے رہ گئی۔ اللہ نے حسن کو اکٹھا کر دیا رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں۔ تو سرکار کے پاس جب کوئی علم کا طالب آتا تھا اسے علم دیا جاتا تھا، کوئی عشق کا طالب آتا تھا اسے عشق دیا جاتا تھا، کوئی عقل کا طالب آیا اس کا دامن بھر دیا، کوئی اضطراب کا طالب آیا اس کا دامن بھر دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اس نے کہا یہ دو درخت آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ تو سرکار نے فرمایا جا کے ان درختوں سے کہہ دو تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ دیکھیں اولیاء اللہ کرامات کا ظہور اپنے مرید بڑھانے کے لیے نہیں کرتے، حق کو واضح کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو معجزات اسی لیے دیے گئے تھے کہ بندے سمجھ لیں
کہ جس رب کے رسول کی یہ شان ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، اور دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ فرمایا جا اس درخت کو کہہ دے تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ پھر امام بوصیری کہتے ہیں، دیکھیں دلائل الجھ جاتے ہیں، یاد رکھنا میری بات کو، دلائل الجھ جاتے ہیں، حقیقتیں کبھی نہیں الجھتی۔ مراد کیا ہے کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی ناخواندہ تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کے صدقے میں اللہ نے علم لدنی سے نوازا تھا۔ جب علماء میں بحث ہوتی تھی نا کسی حدیث کے بارے میں، بڑا مشکل وہ معاملہ ہوتا ہے جرح و تعدیل کا، تو سائیں توکل شاہ امبالوی فیصلہ کرتے تھے حدیث ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ ایک صاحب آئے جھگڑنے لگے، کہنے لگے صحیح ہے، فرمایا دیکھ کہ تیرے سر پہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے۔ جب اس طرح حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں وہاں ابہام نہیں رہتا، وہاں شک نہیں رہتا۔ امام غزالی نے المنقذ من الدلال میں اپنے طلب حق کے سفر کو اسی بات پہ ختم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک متکلم، ایک فلسفی جو کچھ دلیل سے مانتا ہے، صوفی اسے دیکھ کے مانتا ہے۔ اب میں نے یہ بات اس لیے کی کہ قصیدہ بردہ شریف وہ ہے جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، تو امام بوصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوت الاشجار ساجدتن تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی۔ یا رسول اللہ جب آپ نے بلایا تو درخت چل کے آپ کی بارگاہ میں آئے، اور ویسے نہیں آئے، ساجدتن شکر کے سجدے کرتے ہوئے آئے۔ سکیاں تو کیا کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، سکیاں تو کیا کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد۔ ہمیں سرکار نے یاد فرمایا ہے، سجدہ کرتے ہوئے آئے۔ تو درخت ہمارے اعتبار سے غیر ذوی العقول ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان کو خوب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا میں کل دن کو فلاں وقت تمہارے گھر آؤں گا، ایک بات کرنی ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، لمبی روایت ہے میں مختصر کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ سرکار تشریف لے گئے، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے بچوں کے لیے، گھر میں برکت کے لیے۔ فرماتے ہیں جب سرکار دعا فرما رہے تھے تو درخت کے شہتیر بھی آمین کہہ رہے تھے، چھت کے شہتیر بھی آمین پڑھ رہے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم کھانا سرکار کے ساتھ کھاتے تھے ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ سرکار ایک کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے ٹیک لگا کے، بعد میں ممبر بن گیا تو سرکار ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا آپ کے فراق میں۔ مولانا روم کہتے ہیں اس تنے حنانہ در ہجر رسول، اس تنے حنانہ در ہجر رسول، نالا میزد ہم چوہر باب عقول۔ کھجور کا تنا سرکار کے فراق میں اس طرح رویا جیسے کوئی بچھڑا ہوا اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہے۔ پاک نبی دے ہجر دے اندر رویا تھم حنانا تے سکی لکڑی زاری کی تھی رو رو وانگ انسانا۔
یہ اور فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد کا جو پہاڑ ہے نا لوگوں ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ احد کا پہاڑ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو خوب جانتا ہے۔ جب ایک مرتبہ پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ جھوما، وجد آ گیا پہاڑ کو، فرمایا اثبت یا صبیر، صبیر ٹھہر جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو پھر پہاڑ نے حرکت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ ذوی العقول بھی آپ کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور جو غیر ذوی العقول ہیں وہ بھی آپ کی عظمت کو خوب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبتوں کو مستحکم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔